السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرس۔ اگر آپ کو ہارر سٹوری سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ چلیے آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ کام کرتے گزارا ہے۔ یہ کوئی خاص دلچسپ نوکری نہیں ہے، مگر گزارا ہو جاتا ہے۔ گیس اسٹیشنز، چھوٹی کنوینئنس اسٹورز اور چھوٹی دکانیں ایسی جگہ ہیں جہاں زیادہ تر صرف بیٹھ کر چیزوں پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ مگر جب میں نے لوکل مال میں نائٹ شفٹ کی ایک ایڈ دیکھی تو مجھے لگا کہ شاید مجھے کوئی بہتر موقع مل گیا ہے۔ تنخواہ اچھی تھی جو میں نے کئی سالوں میں نہیں دیکھی تھی، اور وقت بھی اتنا برا نہیں تھا، رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک۔ صرف ایک بلڈنگ کا کام تھا اور مجھے لگا کہ سب کچھ آسان ہے اور پرسکون ہوگا۔ کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو سیکیورٹی آفس میں بیٹھ کر کیمراز دیکھتے یا اس بارے میں اور خاموش جگہوں میں آرام سے گھومتے ہوئے تصور کر رہا تھا۔ میں نے فوراً اپلائی کر دیا اور اگلے دن مجھے ایک کال آئی۔ یہ مسٹر جاوید تھے جو مال کے مینیجر تھے۔ انہوں نے مجھے اس دن دوپہر کو انٹرویو کے لیے بلایا۔ یہ تھوڑا اچانک لگا، مگر میں نے سوچا نہیں۔ مجھے نوکری کی ضرورت تھی اور مال بھی میرے گھر سے دور نہیں تھا۔ میں نے گاڑی اٹھائی اور چلا گیا، لیکن ایک عجیب احساس ہو رہا تھا، جیسے سب کچھ بہت تیز ہو رہا ہو۔ کیا مال اتنا زیادہ مجبور تھا کہ ایک رات کے گارڈ کی اتنی جلدی ضرورت پڑ گئی؟ انٹرویو بہت چھوٹا تھا، بالکل جلدی میں۔ مسٹر جاوید نے مجھ سے میرے تجربے کے بارے میں پوچھا، مگر لگ رہا تھا جیسے وہ دھیان نہیں دے رہا۔ بس بنیادی باتیں دوبارہ بتائیں، ہر 15 سے 30 منٹ بعد کیمراز چیک کرنے، ہر گھنٹے پیٹرول کرنا، سب کچھ بالکل عام سی باتیں تھیں۔ پھر آخر میں اس نے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا تم آج رات ہی سے کام شروع کر سکتے؟ یہ سن کر مجھے حیرانی۔ اکثر جگہوں پر پیپر ورک اور بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے، مگر مجھے شکایت نہیں تھی۔ ہاں بالکل، میں نے کہا، اپنی ایکسائٹمنٹ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ جاوید نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا، اچھا ہے، ہم انڈر سٹاف ہیں۔ اس نے اپنا سر مسلا، جیسے پورا دن اس کے لیے مشکل رہا ہو۔ پچھلے کچھ گارڈز ٹک نہیں پائے، امید ہے تم الگ ثابت ہوگے۔ اس کی بات نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ مگر مجھے پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے مجھے آفس کی ایک چابی دی اور کہا کہ میں رات 11 بجے تک رپورٹ کروں۔ جتنا جلدی میں کام شروع کروں اتنا جلدی مجھے پیسے ملیں گے۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، آفس سے نکلا اور اپنی پہلی شفٹ سے پہلے تھوڑی دیر سونے کا ارادہ کیا۔ رات کو جب میں مال پہنچا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ جہاں دن کے وقت پارکنگ کارز سے بھری رہتی تھی، وہاں اب صرف چند ایک گاڑیاں تھیں جو پارکنگ لائٹس کی مدھم روشنی میں کھڑی تھیں۔ پورا علاقہ بہت خاموش لگ رہا تھا۔ یہ بلڈنگ ایک سوئے ہوئے دیو کی طرح محسوس ہو رہی تھی، اور ایک پل کے لیے میرا دل کیا کہ واپس گھر چلا جاؤں۔ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ صرف پہلی رات کا سٹریس ہے۔ میں امپلائی انٹرنس کی طرف بڑھا۔ مسٹر جاوید وہاں میرا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے کچھ خاص نہیں کہا، صرف مجھے ہال وے سے گزرتے ہوئے سیکیورٹی آفس تک لے گیا۔ راستے میں دوبارہ وہی بنیادی پروٹوکول سمجھاتا رہا۔ سیکیورٹی آفس چھوٹی سی جگہ تھی، مال کے ایک کونے میں ایک تنگ کمرہ جس میں مختلف کیمراز کی اسکرینز لگی تھیں۔ ہر 15 سے 30 منٹ بعد کیمراز چیک کرنا، اس نے پھر یاد دلایا۔ اپنے راؤنڈز لینا اور دیکھنا کہ سب کچھ ٹھیک ہو۔ پھر اس نے ایک عجیب بات کہی، اور ایکسیلریٹر اور پلے ایریا پر خاص نظر رکھنا، وہاں کبھی کبھی عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے تھوڑا رک کر پوچھا، عجیب چیزیں؟ اس نے ہاتھ ہلایا جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ زیادہ تر بچے جو رات کے وقت چھپ کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں یا مزید کوئی شرارت کرتے ہیں، تم دیکھ لو گے۔ میں نے سر ہلایا، مگر اس کا لہجہ کچھ عجیب تھا۔ اس نے مجھے ایک پرنٹڈ انسٹرکشنز کا پیپر دیا، ہاتھ ملایا اور بولا، گڈ لک، صبح ملتا ہوں۔ جیسے ہی وہ چلا گیا، پورے مال کی خاموشی مجھے محسوس ہونے لگی۔
جیسے ایک بھاری چادر میرے اوپر بچھ گئی ہو۔ میں نے مانیٹرز کے سامنے بیٹھ کر کیمراز دیکھنے شروع کیے۔ ایکسیلریٹرز اسٹل تھے، اسٹورز اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میں نے سکون محسوس کیا۔ بس ایک مال ہی تو تھا، کوئی ڈراؤنی چیز نہیں تھی، صرف ایک بڑا اور خالی عمارت۔ لیکن پھر چند منٹ گزرتے ہی مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ میں اچھل پڑا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے بالکل پاس ایک جینیٹر کھڑا تھا جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے میری ری ایکشن دیکھ کر مزہ آیا ہو۔ ڈرانے کا ارادہ نہیں تھا دوست، اس نے ہلکا پھلکا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تم نئے گارڈ ہو نا؟ میں نے ہلکی سی ہنسی دی، اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ ہاں میں ہی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ رات کے وقت بھی یہاں جینیٹر ہوتا ہے۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ ہمیشہ ایک جینیٹر ہوتا ہے جو صفائی اور اگلے دن کے لیے تیاری کرتا ہے۔ پھر اس کی آواز تھوڑی گہری ہو گئی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، رولز کو فالو کرنا۔ میں نے آنکھیں جھپکائیں۔ رولز؟ تمہارا مطلب وہ انسٹرکشنز جو مینیجر نے دی تھی؟ اس نے ایک پرانا سلوٹیں بھرا ہوا کاغذ مجھے دیا اور گہری نظر سے دیکھا۔ یہ مینیجر کی طرف سے نہیں ہے، یہ وہ رولز ہیں جو تمہیں زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ میں نے کاغذ کھولا اس امید میں کہ کوئی مذاق ہوگا، مگر جو لکھا تھا وہ مذاق سے بہت دور تھا۔ رات کو محفوظ رہنے کے لیے رولز۔ نمبر 1، ہر 15 سے 30 منٹ بعد سیکیورٹی کیمراز چیک کرو، مگر زیادہ دیر تک اسکرین کو مت دیکھو۔ نمبر 2، کبھی بھی مینیکوئنس کو رات کے 12 بجے کے بعد سیدھا مت کرو۔ اگر مینیکوئنس کی جگہ بدل جائے فوراً وہاں سے نکل جاؤ۔ دوستو یہاں آپ کو بتا دیں کہ مینیکوئنس ان ڈمیز کو کہتے ہیں جس پہ مالز میں کپڑے وغیرہ لٹکائے جاتے ہیں۔ میرا دل اجنبیت سے کسنے لگا۔ تم سیریسلی کہہ رہے ہو؟ جینیٹر کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ میں تمہیں صرف وارن کر رہا ہوں، اگر رولز فالو نہیں کیے تو تم بھی پچھلے گارڈ کی طرح ہو جاؤ گے۔ میں نے زبردستی ہنسی نکالنے کی کوشش کی۔ پچھلا گارڈ؟ تمہارا مطلب پچھلا نائٹ گارڈ؟ اس نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں۔ وہ صرف ایک رات تک ٹک سکا۔ ٹھیک ہے، میں نے پیپر بنا پورا پڑھے اپنی جیب میں ڈال دیا اور ہنسی چھپانے کی کوشش کی۔ میں اپنی پہلی راؤنڈ شروع کر رہا ہوں۔ جینیٹر ایک طرف ہٹا، مجھے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، اپنا خیال رکھنا۔ میں آفس سے باہر آیا، مگر اس کی باتیں میرے ذہن میں گھومتی رہیں۔ اس کا لہجہ عجیب تھا، جیسے وہ واقعی کسی چیز سے ڈرا ہوا ہو، مگر میں نے اپنے دماغ سے یہ سب خیال نکال دیے۔ کوئی عجیب رولز مجھے نہیں ڈرا سکتے تھے۔ جیسے ہی میں نے پیٹرول شروع کیا، مجھے اندازہ ہوا کہ مال رات کو دن سے بہت زیادہ الگ لگتا ہے۔ اندھیرے اور ادھوری روشنی نے عجیب سی سنسان صورتحال پیدا کر دی تھی۔ ہر آواز بڑھ چکی تھی، میرے قدم، لائٹس کی ہلکی سی گونج اور بلڈنگ کے در و دیوار کا کر کر کرنا۔ مال اتنا بڑا نہیں تھا، مگر اتنا بڑا ضرور تھا کہ پراپر پیٹرول کی ضرورت تھی۔ کئی دکانیں تھیں، کچھ چھوٹی، کچھ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی، جن کے شیشے کے پیچھے ڈسپلیز عجیب طریقے سے کھڑے تھے۔ ایک بچوں کا پلے ایریا بھی تھا جو فوڈ کورٹ کے قریب تھا۔ رنگ برنگی پلاسٹک کے کھلونے جو ایمرجنسی لائٹ کی روشنی میں عجیب اور بے جان لگ رہے تھے۔ تھوڑی دور لفٹس تھیں، رکی ہوئی، جیسے کسی پرانے وقت کی یادگار۔ میں اس خاموشی کا عادی ہو رہا تھا جب ایک عجیب چیز میری نظر میں آئی۔ ایک اسٹور کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے فوراً اپنی فلیش لائٹ اس طرف ماری۔ پہلے تو کچھ عجیب نہیں لگا، پر جب میں نے لائٹ ادھر ادھر کی تو مجھے اپنی آنکھوں کے کونے سے کچھ حرکت محسوس ہوئی، جیسے اندھیرے میں کوئی چھپا ہو۔ میں نے سیدھا دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں صرف مینیکوئنس تھے، ہمیشہ کی طرح بے جان اور بے حرکت۔ میں نے گہری سانس لی اور سر ہلایا۔ کچھ نہیں، صرف میرا وہم ہے۔
میں نے اپنے آپ سے کہا۔ پھر میں نے وہ آواز سنی، کپڑوں کی ہلکی سی سرسراہٹ۔ میں نے فوراً اپنی فلیش لائٹ واپس مینیکوئنس کی طرف کی، اور ایک مینیکوئن پہلے سے تھوڑا آگے نظر آیا۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ جینیٹر صاحب، میں نے چیخ کر کہا، غصے کے بجائے ڈر سے۔ یہ ضرور کوئی مذاق تھا، وہ مجھے کہیں سے دیکھ رہا ہوگا، مجھے ڈرا رہا ہوگا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ایک ہلکی سی کپڑوں کی پھر سے سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے دھیرے سے گھوم کر فلیش لائٹ گھمائی اور تب دیکھا ایک مینیکوئن نے اپنی جگہ بدل لی تھی۔ اس کا سر اب سیدھا ایگزٹ کی طرف تھا۔ میرا سانس رک گیا۔ کوئی اور یہاں تھا ہی نہیں، کوئی مذاق نہیں تھا، یہ جو بھی تھا اصل تھا۔ میں دھیرے دھیرے پیچھے ہٹا، بنا کسی دیر کے اسٹور سے باہر نکل آیا، مگر جاتے وقت بھی میں نے بار بار پیچھے دیکھا، اور پھر مجھے وہ سنائی دیے قدم، مگر عام انسانی قدم نہیں۔ یہ قدم بھاری تھے، جیسے لکڑی یا پلاسٹک زمین پر گھس رہا ہو۔ میں فوراً مڑا اور وہاں وہ کھڑا تھا، وہی مینیکوئن، اب ہال کے بیچ میں، بالکل بے جان چہرہ میری طرف گھورتا ہوا۔ میری گردن کے بال کھڑے ہو گئے، میرا چہرہ بالکل سفید ہو گیا۔ پھر وہ ہلا، دھیرے سے۔ اس کے جوائنٹ سے عجیب سی کر کر کی آواز آئی، جیسے ایک پرانی گڑیوں کو زبردستی چلایا جا رہا ہو۔ میں ہال میں بھاگتا چلا گیا۔ میرے قدم مال کی خاموشی میں گونج رہے تھے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، صرف ایک بات ضروری تھی، وہاں سے نکلنا۔ میں ایک موڑ پر مڑا اور ریسٹ روم کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے قدم رک گئے، مگر میں واپس دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں ریسٹ روم میں گھسا، پانی چہرے پر مارا، اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب صرف میرا وہم ہے۔ مگر جب میں نے آئینہ دیکھا، ایک عورت اسٹال کے پاس کھڑی تھی، اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ وہ ایک صفائی کرنے والی لگ رہی تھی، ایک عام یونیفارم پہنے۔ میں نے آنکھیں جھپکائیں اور وہ غائب ہو گئی۔ میرا دل ایک بار پھر رک گیا۔ میں نے فوراً گھوم کر دیکھا، لیکن ریسٹ روم بالکل خالی تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں نیچے گر گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صرف ایک عام نوکری نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے اپنے خیالات اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے لسٹ یاد آئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے وہ مرجھا ہوا کاغذ نکالا اور کھولا۔ سیاہ سیاہی سے لکھے ہوئے الفاظ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ رول نمبر 3، اگر کوئی مینیکوئن تمہارا پیچھا کرتا نظر آئے تو پیچھے مت دیکھو۔ مینیکوئنز کبھی کبھی گارڈز کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن اگر تم ان کو اگنور کر دو تو وہ رک جائیں گے، لیکن اگر تم دیکھو گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ تم واقف ہو، اور پھر وہ اور قریب آ جائیں گے۔ میرا دل ڈوب گیا۔